السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وبائی نزلے کے بارے میں کچھ بتانے کا ارادہ ہے۔ ایک دوست نے ویڈیو پر کمنٹ میں بھی مطالبہ کیا تھا کہ وبائی نزلے کے بارے میں علیحدہ کلپ کریں، تو مختصر بتاتا ہوں۔ وبائی نزلہ کس مزاج میں ہوتا ہے؟ یہ عضلاتی یعنی خشک یا تیزابی مزاج میں ہوتی ہے۔ تو اپنا نزلہ جو قید قانون کلیہ کے مطابق ہو عضلاتی کا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے بند نزلہ۔ تو وبائی نزلہ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ بند نزلہ نہیں ہوتی، بلکہ سفید پانی کی طرح ناک پر زیادہ طور بہتی ہیں، اور کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہے مریض کا مزاج عضلاتی خشک سڑک، اور بظاہر علامت اعصابی یعنی تر مزاج کا لگ رہا ہے۔ تو اگر مہارت نہ ہو، تشخیص درست نہ کیا جائے اور اسے اعصابی نزلہ سمجھا جائے، تو قاعدے کے مطابق پھر عضلاتی دوا غذا اور معالج کو وہ تجویز کرنا ہوگا۔ تو اس سے اس کے عضلات اور بھی تیز ہوتے جائیں گے اور خشکی اور بھی بڑھے گی، حالانکہ مریض کا مزاج ہے خشک۔ تو وہی وبائی نزلہ اور بھی زیادہ ہوتا جائے گا، اور اگر کچھ علامات ہو، آنکھیں سرخ ہو یا کہیں اور پر کچھ علامت ہو، تو وہ اور بھی بڑھے گا۔ تو وبائی نزلہ بظاہر اعصابی نظر آ رہا ہے اور مزاج اس کا خشک یعنی عضلاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خشک مزاج ہے، اس میں بند نزلہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ بظاہر اعصابی نزلہ پانی والا کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اصل میں عضلاتی یعنی خشک مزاج میں دماغ میں تحلیل ہوتا ہے، اور خون مقام تحلیل میں سے گزر رہی ہوتی ہے، اور خون گرم ہے، تو جس مقام سے گزرے گی تو اس کو گرم کرے گا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا ہم لوہا گرم کرتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو دماغ یوں سمجھو کہ سوزش کی وجہ سے گرم اور سرخ ہو جاتے ہیں، تو طبیعت اس پر پانی پھینکتی ہے تاکہ یہ سرخی سوزش اور یہ گرمائش کو کم کرے یا ختم کرے۔ تو وہ اکثر و بیشتر اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ پانی کہ وہ ناک پر بہنے لگتی ہے۔ تو اب اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے طبی لحاظ سے بتایا، اگر آپ نے عضلاتی اشیاء، ادویہ، اغذیہ طبی دے دیے تو عضلات اور بھی تیز ہوتے جائیں گے، تو کوئی علامت اور ہو تو وہ بڑھے گا اور نزلہ بڑھے گا، مطلب علاج نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ کدھر ہے؟ خطرہ ایلوپیتی دوا میں ہے۔ اگر آپ نے ایلوپیتی دوا سے اس نزلے کو یعنی پانے کو بند کرنے کی کوشش کی، تو دماغ پہلی بھی اس میں تحلیل ہے اور گرم سرخی سوزش ہے، تو جب پانی آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے، سوزش کم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر پیچھے سے پانی بند ہو جائے، وہ نزلہ بند ہو جائے، تو دماغ اور بھی گرم ہوتا جائے گا، سرخ ہوتا جائے گا، سوزش اور بھی بڑھے گی۔ تو مریض کے درد سر کا جو درد ہوتا ہے وہ اور بھی بڑھے گا، اور نیند بھی بھاگ جائے گی۔ مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ یار میری بیٹی ہے، تو اس کو کچھ نزلہ زکام تھا، تو پہلے تو کام اچھا تھا، وہ بچی چل رہی تھی، رات کو کچھ نہ کچھ سوتی تھی، لیکن جب سے میں نے ڈاکٹر سے دوائی کی ہے تو بچی پوری رات بس بیٹی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ تو وہ اصل میں وبائی نزلہ تھا، عضلاتی، اور ڈاکٹری دوا اکثر اینٹی بائیوٹک یہ بھی عضلاتی ہوتی ہے، اور اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اس پانی کو اور وہ نزلے کو خشک کرنے کا، تو اس سے سوزش اور بڑھتی رہتی ہے۔ تو انسان اگر مرے نہ تو کم از کم مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ یار آپ اپنی بیٹی کی ناک میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس لیے کہ مزاج خشک ہوتا ہے، تو خشک مزاج کے لیے تیل اور سرسوں کا تیل گرم ہے، تو یہ علاج ہے، ہم جگہ جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بچی کے ناک میں سرسوں کا تیل لگاؤ، دودھ لے لو، اس میں سبز الائچی ڈالو، اور سبز الائچی کے ساتھ ساتھ اس میں چینی ڈالو، اور بچی کو دودھ سے روٹی کھلا دو، بس ٹھیک ہو جائے گی۔ تو چند منٹوں میں اس بچی کو آرام آیا۔ اس طرح کے کئی کیسز بچوں کے میرے سامنے آئے ہیں۔ تو یہی وبائی نزلے کا مطلب خطرہ و نقصان ہوا، اور علاج بہت آسان ہے۔ علاج کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے بتایا کہ اس میں طبیعت پانی دماغ پر بار بار ڈالتا ہے کہ دماغ آگ نہ پکڑے، سوزش، حرارت اور گرمی دور ہو۔ تو آپ بھی اس طرح کرے، اس مزاج کی مدد کرے، یعنی آپ پانی بڑھا دے، یوں سمجھو آپ پانی بڑھا دے، یا یوں کہوں کہ نزلے کو اور بھی بڑھا دے، یہی علاج کا فلسفہ ہے۔ تو کدو، توری اور ٹینڈا، بھنڈی، اس طرح کے مطلب اشیاء، دودھ بہت زبردست آسان علاج ہے اس کا۔ اس میں آپ سبز الائچی ڈالیں اور چینی ڈالیں، بس یہ کافی ہیں۔ اور اگر آپ قہوہ استعمال کرنا چاہیں تو سبز الائچی اور زیرہ سفید، اور اگر گلاب کے پتے ہوں تو بھی استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں گلقند ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جوارش شاہی تو میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اگر وہ موجود ہو تو وہ بھی مریض کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی بہت زیادہ آسان علاج ہے۔ آپ گرم اشیاء سے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مزاج خشک ہے، تو اگر گرم چیزیں استعمال کرے تو اس سے بھی، لیکن یہ پوری طور پر زبردست علاج ہے۔ اور اس وبائی نزلے کی عمر
یہ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تقریباً اس عمر سے، اور کبھی اس سے پہلے بھی بچوں کو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آج کل بچے ماں کے پیٹ سے خشک مزاج کے آتے ہیں، اور جب پیدا ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے ٹیکے وغیرہ یہ سب کی سب دوا جو ایلوپیتھی ہیں تو ایک مزاج کے مطلب وہ خشک ہے، اور بچے کو رطوبات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ رطوبات کم کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے بتایا کہ آپ اس کا علاج رطوبات بڑھانے سے کریں۔ بچے کو رطوبات کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، حرارت تو بس مناسب ہو تو کافی ہے۔ تو یہ وبائی نزلے کی عمر ہوئی کہ یہ 2 سال فرض کرے سمجھیں نہیں، بچہ کچھ نہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اس سے بھی پہلے ممکن ہے کہ بچے کو وبائی نزلہ ہے، میں نے دیکھا ہے، اور میں نے اس نزلے کو 40 دن کے بچے میں بھی پایا ہے، اور اس کا مزاج صرف سبز الائچی کے پانی سے کیا، اس کے ساتھ بخار تھا، اور نتنے پر سفید پانی آتی تھی، تو وہ ایک پہلی خوراک سے فرق پڑ گیا، 2-3 دن استعمال کیا اور بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ علامت اس کی یہ ہے کہ بچے کا گردن پتلا ہوتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر دنس جاتی ہے، رطوبات کم ہوتے جاتے ہیں تو یہ نیچے چلے جاتے ہیں، اور کچھ سرخی بھی مطلب جو سفید حصہ ہے آنکھوں میں، اور کچھ میلاہٹ یہ بھی ساتھ ساتھ ممکن ہے۔ تو جو کچھ ضروری باتیں تھی تو میں نے بتا دیا، اگر کچھ سمجھ نہ آئے یا کچھ باقی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر وائس میسج کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، بیماریوں سے بچا دے۔ ویڈیو کو آگے چلائے اور شیئر کرے، سبسکرائبر بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی خوشی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔